روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں مکاشوہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، مکاشوہ کی کتاب جو کہ نبوت کی کتاب ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس دور آخر میں ہم ایمانداروں کو اور مسیحوں کو ان باتوں کو سیکھنا اور جاننا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آج میرے ساتھ ایک بار پھر محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ نے اس کتاب یا اس نبوتی پیغام کے بارے یہ پروگرام رکھا اور مجھے دعوت دی تاکہ میں ان سچائیوں کو آپ کے وسیلے دوسرے انسانوں تک پہنچا سکوں، جس کے لیے میں آپ کا، اپنے خداوند یسوع مسیح کا اور اس ادارے کا بے حد شکر گزار ہوں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں پرگمن کی کلیسیا کے متعلق سیکھ رہے تھے۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کل کی دنیا میں شیطان کے بارے میں ایسے تصورات پائے جاتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اور نیکی اور بدی معاشرتی اقدار ہیں جو کسی خاص کلچر کا حصہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن پرگمن کی کلیسیا جس جگہ قائم تھی اسے شیطان کا تخت کہا گیا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے متعلق آپ بتائیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کے سوال کے دو تین حصے ہیں، لیکن میں ان سب کو اسی طرح ترتیب سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا تعلق معاشرتی اقدار سے نہیں ہے۔ جی، جو لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یہ معاشرتی اقدار یا انسانوں کے طرز رہائش کا جو طریقہ کار ہے وہ نیکی اور بدی کو جنم دیتا ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی قدوسیت اور اس کی الوہیت کو اور اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ سے رد کرتے آئے ہیں، خواہ وہ باغ عدن ہو، جی، خواہ وہ اسرائیل کا دور ہو، خواہ وہ مسیح یسوع کا دور ہو یا آج کا دور ہو۔ جی، جو اینٹی گاڈ یا اینٹی کرائسٹ یا اینٹی بائبل ہے، وہ اس طرح کی تعلیمات تو روز ان کو جنم دے رہے ہیں، اور اس میں نئی نئی باتیں یا کہہ لیں نئی نئی شکیں پیدا کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا یا بہت سارے ممالک جو 13ویں 14ویں 15ویں صدی میں یا 16ویں 17ویں صدی میں مسیحی ایمان یا اعتقاد کی کلیسیائیں یا دنیا کہلاتی تھی، ان میں آج 80% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اسی سیکولرزم کو یا اس اپلائڈ تھے، اس کو جدید دور کے لوگ اپلائڈ تھیالوجی کہتے ہیں، اس اپلائڈ تھیالوجی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ اقدار کے نظریے کی وجہ سے نیکی اور بدی کو جنم دیتی ہے، جو بالکل بائبل کے مطابق غلط ہے۔ جی، بائبل ہمیں جس چیز کے بارے بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے بنی نوع انسان کو فعل مختار پیدا کیا ہے۔ جی، فرشتے فعل مختار نہیں ہیں، اس کی جتنے بھی مخلوقات ہے وہ فعل مختار نہیں ہیں۔ حالانکہ جس دن خدا نے جانوروں کو پیدا کیا ہے اسی دن اس نے بائبل کے مطابق، پہلے باب کے مطابق، انسان کو بھی یا حیوان اور انسان کو اکٹھے پیدا کیا ہے، لیکن حیوان کے بارے کہیں نہیں لکھا کہ اس نے حیوان کو اپنی صورت اور شکل اور شبیہ اور دانش دے کر پیدا کیا ہے۔ انسان کے بارے میں لکھا ہے، آدم کے بارے، اور لکھا ہے پہلے باب کی 26 آیت میں کہ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں۔ اب
یہ حیوانوں کے لیے یا دوسرے جانداروں کے لیے نہیں لکھا، یہ صرف انسان کے لیے لکھا. اور پھر اس کی تخلیق کا باقاعدہ وہ طریقہ کار بائبل مقدس میں درج ہے کہ اس نے خدا نے مٹی کا بت بنایا اور پھر اس بت کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا. تو زندگی کا جو دم ہے اس کے بارے جب لوگ بائبل کو پڑھتے ہیں تو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں. وہ جو دم ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے، کیونکہ اس کو جب اس نے اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو لکھا ہے وہ جیتی جان ہوا. اس کا مطلب اس سے پہلے اس میں جان تھی پر وہ جان ایکٹیویٹ نہیں تھی. جی. اس دم کے وسیلے سے وہ جان ایکٹیویٹ ہوئی، اور اس جان کے لیے عبرانی میں ارواح، الف رے واو الف خے، ارواح ایک لفظ عبرانی کا اس دم کے لیے آیا. صحیح. یونانی میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ سوکھی ہے، اور سوکھی جو ہے یونانی زبان میں آج بھی آپ سب ہم جانتے ہیں، ہم سائیکالوجی کے لیے اس کی جو جڑ ہے وہ سوکھی ہے. سائیکالوجی کیا ہے؟ سائیکالوجی 3 بنیادوں پر کھڑی ہے ساری دنیا میں، ہر دور میں، ہر کتاب میں، ہر پیشے میں، ہر انسان کی مخلوق تخلیق میں. سائیکالوجی جو ہے وہ کیا حیثیت رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ وہ جو ارواح یا سوکھی خدا نے آدم کے نتھنوں میں ڈالی، جس کے وسیلے سے انسان جیتی جان ہوا، اس میں پہلی جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو عقل دی. پھر اس نے انسان کو قوت فیصلہ یا قوت ارادی دی. اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ سوکھی یا ارواح یا انسان کی زندگی کی علامت ہے. کسی میڈیکل سائنس میں کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں ان تینوں میں اگر کوئی شخص کسی بھی جگہ لیک کرتا ہے، عقل میں، جذبات میں یا قوت فیصلہ میں، تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ شخص اب نارمل ہے. تو خدا نے انسان کو جب نارمل پیدا کیا ہے تو اس نارمل کے ساتھ جب اس نے اس کو قوت فیصلہ دیا ہے تو یہ وہ آزاد مرضی ہے جو صرف انسان کے پاس ہے، جو باقی مخلوقات یا جانوروں کے پاس نہیں یا جانداروں کے پاس نہیں. اس لیے سائنس میں جب وہ جانداروں کی تقسیم کرتے ہیں تو پھر انسان کو وہ حیوان ناطق کہتے ہیں صحیح یا ریشنل اینیمل کہتے ہیں. اب ریشنالٹی کیا ہے؟ ریشنالٹی یہ ہے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے، وہ نقصان اور فائدے میں تمیز کر سکتا ہے، وہ ہر چیز میں جو وہ کرنا چاہتا ہے اس میں تمیز کر سکتا ہے. اب یہی وہ اس کی آزاد مرضی جس کے ساتھ خدا نے آدم اور حوا کو بنا کے پیدا کر کے باغ عدن میں رکھا، یہ آزاد مرضی ہی انہیں لے ڈوبی. اور یہ جو آزاد مرضی تھی، ہم بیسیکلی خدا کے وجود کا انکار کرنے کے لیے دلیل کے طور پر کہتے ہیں جی معاشرہ جو ہے وہ اپنی اقدار خود تخلیق کرتا یا سیٹ کرتا ہے، اور پھر ان کے مطابق انسان جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں. یہ بالکل بائبل مقدس کے یا ایمان اور اعتقاد کے یا دنیا کے مذاہب جیسے بھی ہے ان کے مکتب فکر یا ان کے اگر ہم علم الہی بھی کہیں تو اس کے مطابق یہ بات غلط ہے. صحیح. دوسری بات، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ شیطان کی تخت گاہ ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ جو کہ پرگمن کی کلیسیا کو کے فرشتے کو یہ لکھا گیا
اس کے فرشتے کو یہ لکھ اور اسے بتا، اگرچہ کہ تو شیطان کی تختگاہ میں رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ تختگاہ کون سی ہے؟ جی بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ شیطان اس دنیا کا سردار ہے۔ ہے۔ مسیح یسوع کے پاس وہ جب مسیح یسوع روزے کی حالت میں تھے جی تو لکھا ہے آزمانے والے نے پاس آ کر ان کو کہا اور انہیں ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور وہاں جا کر اسے دکھایا، یہ سلطنتیں، یہ بادشاہیاں، یہ سونا، یہ چاندی، یہ سب میرا ہے، اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں یہ سب کو تجھے دے سکتا ہوں۔ یسوع نے یہ نہیں کہا تو غلط کہتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو لغو بات کر رہا ہے۔ مسیح خداوند نے یہ نہیں کہا۔ مسیح خداوند نے اس کو جواب دیا کہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، خداوند اپنے خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہ کر۔ 17ویں باب میں یوحنا کی انجیل میں جب مسیح یسوع اپنی بڑی ایک اہم مشہور دعا کر رہے ہیں جی تو وہاں پر 3 آیت میں وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا کا سردار ابلیس کو کہہ کر وہ پکارتے۔ پھر یوحنا اپنی خط میں بیان کرتا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ دنیا کی چیزوں سے، صحیح کیونکہ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں خدا کی محبت نہیں۔ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تھیولوجیکلی یا علم الہی کے طور پر بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھیں تو یہ دنیا گناہ کے دخل کے بعد یا گناہ کے داخل ہونے کے بعد، باغ عدن کے اٹھا لیے جانے کے بعد، یا گناہ انسان کے تخم میں شامل ہونے کے بعد ایماندار کے لیے یہ دنیا اس کے رہنے کی جگہ نہیں۔ صحیح ہم مقدس پطرس بھی کہتے ہیں، دوسرے بھی بائبل کے جو مصنفین ہیں، ایوب ہے، جیسے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، جی اور اس دنیا کی حیثیت کیوں خراب ہے؟ کیونکہ یہ دنیا شیطان کی تختگاہ ہے، یہ شیطان کا گھر ہے، صحیح یہ شیطان کی سرداری یا شیطان کے نظام کے تابع۔ صحیح اب جہاں کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی اگر یہ سب کچھ شیطان کا ہی ہے تو پھر مسیح خداوند کے کفارے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کی پھر ضرورت باقی نہیں بچتی۔ لیکن اس کے کفارے نے میرے اور آپ کے اور دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے۔ کن گناہوں کا؟ جو گناہ ہمارے تخم میں ہے اور جس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ 4 قسم کے گناہ ہیں۔ قولاً جو ہم زبان سے کرتے ہیں، ارادتاً جو ہم ارادے سے کرتے ہیں، فعلاً جو ہم عملی طور پر کرتے ہیں۔ اب آپ راست بازی کے اعتبار سے، آپ ایمانداری کے اعتبار سے، یا کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کے اعتبار سے ان 3 قسموں پر تو اوور کم کر سکتے ہیں، پر تخم کے گناہ پر تو اوور کم کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ یہ باغ عدن سے آدم اور حوا کے گناہ سے نسل در نسل انسان میں چلا آتا ہے۔ صحیح جب داؤد بادشاہ نے ہتیوریا کی بیوی کو لیا اور پھر جب وہ راکھ اور خاک پر بیٹھا تو وہاں جب اس نے زبور لکھا ہے، 51 زبور، تو اس نے کہا کہ مینو وچ گناہ دے، جو ہم گاتے ہیں، جی میں نے گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں صورت پکڑی۔ جی اب اس کو جب ہم خدا کے کلام کے طالب علم ہیں، ہم اس کو اس کی توبہ کی اپلیکیشن نہیں کہتے ہیں کہ وہ اپنی توبہ کے لیے اپنے خدا سے بات کر کے اس کو اپلیکیشن دے رہا ہے کہ
میں معافی چاہتا ہوں. اس کو انگلش میں سپلیکیشن کہا جاتا ہے. صحیح. سپلیکیشن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اے خدا تو جانتا ہے کہ میرے تخم میں گناہ ہے, اور جس کے تخم میں گناہ ہے وہ گناہ تو کرے گا کیونکہ اس کے تخم میں ہے. صحیح. تو چونکہ میرے تخم میں ہے, میں تیرے دل کے موافق ہوں, تو نے مجھے چنا ہے, ساری باتیں اپنی جگہ اٹل ہے, پر تخم تو ہے نا. صحیح. اس کی یہ سپلیکیشن جو ہے, یہ آج بھی سپریم کورٹس میں جب کیس جاتے ہیں تو وہاں سپلیکیشنز ہوتی ہیں, اپلیکیشنز نہیں ہوتی. وہاں کیس نہیں لڑے جاتے. وہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیس اکارڈنگ ٹو دا لا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. تو جب اس نے خدا کے ساتھ سپلیکیشن کی, اس نے کہا میرے تخم میں گناہ ہے, اس لیے مجھے معاف کرنا تو میرے حق میں بنتا ہے کیونکہ میرے تو تخم میں گناہ ہے. اور پولس بھی یہی کہتا ہے کہ میں کیا کروں, جس نیکی کا ارادہ بدی کرتا ہوں کرنا نہیں چاہتا, بدی ہو جاتی ہے. جاتی ہے. اور جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ کر نہیں پاتا. میں کیسا کم بخت انسان ہوں, اس گناہ کے تخم سے یا گناہ کے قبضے سے یا گناہ کے اختیار سے کون مجھے چھڑائے. مسیح یسوع نے کفارہ اس گناہ کا دیا ہے جس گناہ کا علاج کسی مذہب, کسی انسان کے پاس نہیں ہے, میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے, کسی فلسفے کے پاس نہیں ہے, کسی نبی یا پیغمبر کے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی, پیغمبر یا توریت یا دنیا کے علوم انسان کو یا مذاہب انسان کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ راستہ خطرناک ہے, یہ راستہ صحیح ہے, یہ راہ مستقیم ہے, یہ تو بتا سکتے ہیں. پر کبھی کسی شخص نے, کسی نبی نے, کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ راہ میں ہوں. صحیح. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ چونکہ راہ میں ہوں اس لیے میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا. اس لیے وہ جو اس دنیا میں رہتے ہیں, اگر وہ مسیح کے کفارے کو قبول کر کے اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو مسافر ہونے کے باوجود وہ اس دنیا کے نہیں ہیں, کیونکہ مسافر تو مسافر ہوتا ہے, وہ مالک تو نہیں ہوتا. وہ تو مسافر ہے, اس کی تو جب اسٹیشن آئے گا وہ اتر جائے گا. اس لیے ایک پاک کلام میں خدا کے بندے اور رسول اور شاگرد اور مقدس پطرس یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسافر جانا. تو شیطان کی تختگاہ سے پہلی بات تو ہر مسیحی کو, ہر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. اب تو خیر بالکل ہی نہیں ہے, کیونکہ اس دور کے بارے مسیح یسوع نے خود کہا کہ ہم اخیر زمانے میں رہ رہے ہیں. جی. جس زمانے کا انہوں نے ذکر کیا وہ اخیر زمانہ ہے اور ہم اخیر زمانے کے لوگ ہیں. جی. اب جو اخیر زمانے کے لوگ ہیں ان کو اپنے کان کھولے اور آنکھیں کھولی اور ضمیر کو بیدار رکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ بدی کا دور ہے. جی. اور بدی اتنی بڑھ گئی ہے کہ بدیوں کے بانی پیدا ہو گئے ہیں, اور وہ بدیوں کے جو بانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی تختگاہ. جی. اب ہم بات کریں گے آپ کے سوال کے تیسرے حصے کے بارے میں. جی. کہ پرگمن کو کیوں اس نے شیطان کی تختگاہ کہا گیا ہے. پرگمن جو ہے یہ ایک ایسا ملک تھا یا شہر تھا جو تقریباً 400 سال سے دارالخلافہ تھا. جی. کیونکہ دارالخلافہ تھا اس لیے دولت کے اعتبار سے افسس اور دیگر کلیسیاؤں کے برابر تو نہیں تھا, لیکن یہ بے حد دولت مند تھا. یہاں جو کیسر روم تھا جی اس کا یہاں پر بت تھا جس کو سجدہ کرنا بہت ضروری تھا. جو سجدہ نہیں کرتا تھا وہ رومی حکومت کا باغی سمجھا جاتا تھا اور باغی کی سزا موت. جب کیسر مر گیا تو پھر کیسر کے موت کے بعد اس کے 2 جرنیلوں کے درمیان
اقتدار کی جنگ چھڑ گئی. ایک جنرل جو تھا اس کا نام میکسمس تھا، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، جنرل میکسمس. دوسرا جو جنرل تھا اس کا نام جنرل کانسٹنٹائن تھا، صحیح. جو بعد میں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ 314 میں مسیحی ہو گیا. جی. اب جنرل کانسٹنٹائن جو تھا اس کے اور جنرل میکسمس کے درمیان تخت کی جنگ تھی، اور وہ ایک برج پر، ایک پل پر ادھر فوجیں اور ادھر فوجیں کھڑی تھی، اور وہ جنگ کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے کہ جو فتح حاصل کرے گا وہ کیسر ہوگا. اب یہ جو شہر تھا پرگمن، یہاں پر اپالو دیوتا کا مندر تھا جو تقریباً 300-400 فٹ بلند تھا، اور اس میں ہر وقت دھواں اٹھتا تھا. وہیں پر ایکسپس دیوتا کا مندر تھا جو سانپ سے یا سہا سے اپنا مشابہ. آج بھی اگر آپ یورپ میں ادھر ادھر جائیں، جتنی بھی فوجی میڈیکل کورس ہے، اگر آپ ان کی وینس پر دیکھیں جو ان کی، تو سانپ کی شکل ہے. یہ وہی دیوتا ہے. صحیح. یہ وہی دیوتا ہے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ شفا کا دیوتا ہے. اب جب ان دونوں جنرلز میں جنگ ہوئی تو کانسٹنٹائن جو تھا وہ اس سے پہلے مسیحیت سے اثر پذیر ہو چکا تھا. جنرل میکسمس نے یہ اثر پذیر ہو چکا تھا. ایک رات فوجیں ادھر تھی، بیچ میں وہ پل تھا. وہ دعا اس نے کی، کرسچنز کو اس نے دعا کرتے سنا تھا. اس نے دعا کی اور اس نے کہا کہ اے خدا، مسیح مسیح یسوع نے کہا کہ اگر مجھے فتح نصیب ہو نا تو پھر جو تو کہے گا میں کروں گا. یہ یوسیبیس جو اس دور کا مورخ ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے. یہ ایسے میں بات نہیں کر رہا، یہ تاریخی یا ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تو میں ستائش کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. اگلی دوپہر جب وہ جنگ لڑ رہے تھے تو اس نے آسمان پر دوپہر کے وقت سلیب دیکھی. اور جب اس نے سلیب دیکھی تو اس میں جب اس نے غور کیا، دھیان کیا، تو اس کو اس میں سے آواز آئی کہ اس نشان کو لے لے، تجھے فتح نصیب ہوگی. اور اسی شام وہ فتح بند ہو گیا. اور اسی شام وہ فتح بند ہونے کے بعد اس نے مسیحیت کو اس نے سرکاری یا شاہی مذہب بنا دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ 314 میں یہ ہوا اور 325 میں اس نے نکایا کے مقام پر ایک کونسل بلائی جس کا وہ خود چیئرمین تھا. لیکن 324 تک اس نے کبھی بپتسمہ نہیں لیا. تو وہ جو سکہ اس نے جاری کیا تھا کانسٹنٹائن نے، اس کے ایک سکے کی ایک سائیڈ پر اپالو دیوتا کی تصویر تھی، دوسری سائیڈ پر مسیح یسوع کا صرف نام تھا اور وہ یسوع مسیح لکھا ہوا تھا. پھر اس کے مسیح ہونے کی وجہ سے جو شہزادے اور شہزادیاں تھے وہ مسیح ہو گئے، اور مسیح ہونے کی وجہ سے وہ چونکہ شاہی اختیار رکھتے تھے. جب وہ شاہی اختیار رکھتے تھے تو پھر کلیسیا کا نظام ان کے ہاتھوں میں آ گیا. جب کلیسیا کا نظام ان کے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر انہوں نے ایک خاص کونسل کا اہتمام کیا جو پرگمن میں ہی ہوئی. نکایا کا عقیدہ آج آپ پڑھتے ہو، نکایا کی کونسل بھی وہی ہوئی جس کا وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھا. صحیح. وہاں وہ جو شہزادے تھے وہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے کہ جی یہ راست باز ہے. صحیح. اس لیے چونکہ یہ راست باز ہے اس لیے یہ نجات یافتہ ہے، اور اس کے لیے لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے
تاکہ خداوند یسوع یا خدا کے کلام کے پیچھے. پھر انہوں نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ ہمارے سوا تمہارے کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. ہمارے سوا ہم صرف گناہ معاف کر سکتے. پھر اتوار کا دن 324 میں مقرر کیا گیا، اور یہ سبت کا دن جو تھا، عبادت کا دن جو تھا، اس کو انہوں نے سنڈے کا نام دیا. اور یہ بھی صرف اس لیے تاکہ یونانی اور مسیحی ایک ہو جائے. یہ سمجھوتے کا چرچ تھا. آج بھی بہت سارے چرچز دنیا میں دنیا اور خداوند یسوع اور ہماری سیکرامنٹس کو اور دنیا کو لے کر چل رہے ہیں. جی یہ شیطان کی تخت گاہ ہونے کا ایک ثبوت ہے. جی اس لیے وہ فرشتہ لکھتا ہے کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں رہتا ہے، جہاں ایمانداروں نے دنیا دار لوگوں سے سمجھوتا کر لیا ہے، ان کی انجمنوں کے وہ ممبرز بن گئے ہیں. کاروبار کرنے کے لیے انہیں سرٹیفکیٹس وہاں سے لینے پڑتے ہیں. اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ کیسر کی پرستش کرے. اب کیسر پہلے تو وہ یونانی کیسر تھا نا، اب وہ مسیح ہونے کے باوجود اس کی پرستش کی جاتی تھی. جی اور وہ اس مسیحی مذہب کا کہہ لے، کیونکہ اب مسیحیت وہ مسیحیت نہیں رہی تھی جو تھی. اب وہ ایک مذہب، ایک اسکول آف تھاٹ بن گیا تھا، ایک بنچ آف پرنسپلس بن گیا تھا، جس کا جو انچارج تھا یا صدر تھا یا مالک تھا وہ کانسٹنٹائن تھا. اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک اس دنیا میں یہی چل رہا ہے. جی اس لیے اس دنیا کو اور پرگمن کو شیطان کی تخت گاہ کہا گیا. جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. باتیں تو اور بھی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. یقیناً ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. جس طرح خداوند کے خادم نے کہا ہے کہ یہ اخیر کا دور ہے، تو کلام مقدس میں درج ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو. تمہارا مخالف ابلیس جو ہے گرجنے والے شیر ببر کی طرح داڑے مارتا پھر رہا ہے. تو ہمیں ہوشیار اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خداوند کے کلام کو اپنے اندر لیں اور اسے پہن لیں اور ابلیس پر غالب آنے والے بنیں. اگلے پروگرام میں آپ سے ملیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.